ویلکم ٹو ڈیلی انڈو پاک. مائی نیم از مجاہد. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ڈسکوالیفائی کیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق عمران خان کو باہر ممالک سے جو گفٹ ملے تھے اس میں عمران خان نے مس ڈکلیریشن اور قانون کے مطابق اسے ظاہر نہ کرنے کی کوشش کی ہے. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد پورے پاکستان میں احتجاج شروع ہوئے. اس ویڈیو میں ہم توشہ خانہ کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے فیوچر لاہ عمل کے بارے میں بھی بات کریں گے. مگر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. اس کیس کو ڈسکس کرنے سے پہلے توشہ خانہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ توشہ خانہ کیا ہے. توشہ خانہ ایک حکومتی ادارہ ہے جو کیبنٹ ڈویژن کا حصہ ہے. یہ 1974 میں بنایا گیا تھا اور اس کا مین کام یہ ہے کہ پارلیمنٹ عہدیداروں کو باہر ممالک سے جو گفٹ ملتے ہیں یہ اس کا ریکارڈ رکھتا ہے. کسی بھی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا منسٹر کو اگر کسی ملک کی طرف سے تحفہ ملتا ہے تو اصل میں وہ مملکت کی ملکیت ہوتی ہے. چونکہ وہ اسی وقت اس ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس لیے وہ اسے دیا جاتا ہے. اب گورنمنٹ نے یہ قانون نکالا کہ چونکہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا منسٹر نے یہ تحفہ وصول کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے پکچرز وغیرہ لیے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر وہ چاہے تو وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے. مگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے لیے کچھ رولز پیش کیے ہیں. پہلا رول یہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آفیشل کوئی گفٹ وصول کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو پہلے توشہ خانہ میں جمع کر دے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. دوسرا یہ کہ FBR کا ایک ایکسپرٹ یعنی جسے ویلیور بھی کہا جاتا ہے اور ایک پرائیویٹ ایکسپرٹ اس گفٹ کی ویلیو متعین کریں گے کہ اس گفٹ کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، یعنی وہ گفٹ مارکیٹ میں کتنے کی سیل اور پرچیز ہوتی ہے. اگر اس گفٹ کی ویلیو 30,000 یا 30,000 سے کم ہے تو یہ گفٹ جس کو ملا ہے وہ اسے فری آف کاسٹ یعنی بغیر کسی قیمت ادا کیے اپنے پاس رکھ سکتا ہے. اگر اس گفٹ کی ویلیو 30,000 سے زیادہ ہے تو جتنی اماؤنٹ 30,000 سے زیادہ ہے وہ اس زیادہ اماؤنٹ کا 50% گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرے گا. اس کے بعد وہ گفٹ اس کی ملکیت ہو جائے گی. مثلا اگر گفٹ کی قیمت 50,000 ہے تو اس کیس میں 30,000 کا ابو وہ 20,000 آتا ہے. تو 20,000 کا اگر 50% لیا جائے تو 10,000 روپے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرے گا اور اس کے بعد وہ چیز اس کی پراپرٹی بن جائے گی. چوتھا رول یہ ہے کہ جب اس چیز کی قیمت متعین کی جاتی ہے اور اس چیز کے لیے وہ منسٹر پے کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس گفٹ کو 4 مہینے کے اندر اندر وصول کر لے. اور اگر وہ یہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کیس میں وہ گفٹ توشہ خانہ کی پراپرٹی تصور کی جائے گی. اس کے بعد 5واں رول کہتا ہے کہ اینٹیک آئٹم اور گاڑی اگر کسی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ وغیرہ کو ملی ہے تو وہ اسے نہیں خرید سکتا. یعنی گورنمنٹ آفیشل کوئی بھی گفٹ خرید سکتا ہے مگر اینٹیک آئٹم اور گاڑی خریدنا بالکل بھی الاؤڈ نہیں. اینٹیک آئٹمز کو میوزیم میں رکھا جائے گا جبکہ گاڑی کو کیبنٹ کے سینٹرل پول آف کارز میں جمع کیا جائے گا. اب یہ رول اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے عمران خان کے منہ سے کافی بار سنا ہوگا کہ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے بلٹ پروف گاڑیاں لی ہے، اور اگر یہ سچ ثابت ہو جائے تو اس قانون کے تحت نواز شریف اور زرداری نے اس کی وائلیشن کی ہے اور اس کے تحت نواز شریف اور زرداری دونوں ڈسکوالیفائڈ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وزیر گفٹ پرچیز کر لیتا ہے اور بعد میں اسے سیل کرتا ہے تو وہ اس گفٹ کے پرچیز اور سیل دونوں کا انوائس FBR کے ساتھ جمع کروائے گا. اب اگست 2022 میں نیشنل اسمبلی کے 5 ممبر اسپیکر راجہ پرویز کے پاس ایک ریفرنس لاتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے گفٹ اپنی قیمت سے بہت کم قیمت پر اور بہت سارے گفٹ وداؤٹ ڈکلیریشن سیل کیے ہیں، جس کی وجہ سے اسپیکر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ ریفرنس بھیجا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈیمانڈ کیا کہ عمران خان کو آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ڈسکوالیفائی کیا جائے. اب اگر آرٹیکل 63 کو دیکھا جائے تو یہ جنرلی پارلیمنٹس کے ممبر کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ہے. اگر کوئی ممبر صادق اور امین ثابت نہ ہو جائے تو اس آرٹیکل کے تحت اس کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. بیرسٹر علی ظفر اور بہت سارے قانوندان نے کہا کہ جس آرٹیکل یعنی 62(1)(p) کے تحت عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کیا ہے، اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس آرٹیکل کے تحت ڈسکوالیفائی کر دے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی کورٹ نہیں بلکہ ایک کمیشن ہے اور کمیشن کے پاس اس آرٹیکل کے تحت یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو علی ظفر کے
مطابق اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رسپانس کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کو آرٹیکل 137 167 اور 173 کے تحت مس ڈکلیریشن پر ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ٹریبیونل کو یہ کیس ریفر کیا کہ الیکشن ٹریبیونل یہ معلوم کرے کہ عمران خان نے مس ڈکلیریشن کی ہے یا نہیں، لیکن بعد میں خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ٹریبیونل سے یہ کیس واپس لے لیا۔ علی ظفر نے اس حوالے سے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ جب ایک بار کوئی کیس الیکشن ٹریبیونل کے حوالے کر دیا جائے تو وہ اس سے مکمل کیے بغیر لیا جائے۔ اس کیس کے فیصلے کے بعد کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی نہ رہ سکے، کیونکہ سپریم کورٹ نے 2018 میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی پارٹی کا ہیڈ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسی آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پاناما کیس میں ڈسکوالیفائی کیا تھا اور اس کے بعد نواز شریف بطور PMLN کے چیئرمین الاؤڈ نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس ڈیسیجن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ مثلا ریسنٹلی عمران خان نے جو 6 سیٹ جیتے اس کا کیا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی شخص ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشن ہو جائے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کیس کے ڈیسیجن کے بعد PTI نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور عمران خان اور پوری PTI اس سے پہلے الیکشن کمشنر پر الزام لگاتی تھی کہ الیکشن کمیشن PDM کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کو پہلے سے الیکشن کمشنر سے کوئی خیر کی امید نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کیس میں بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں، لیکن میرے خیال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ بہت جلد بازی میں کیا ہے، مگر عمران خان سے بھی تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی ہے۔ PMLN کا مقصد یہ ہے کہ اس کیس میں جتنا ہو سکے اتنا عمران خان کو الجھا کر رکھے اور الیکشن کو اگست 2023 تک ایکسٹینڈ کرے، کیونکہ شہباز شریف چاہتا ہے کہ نواز شریف کے آنے کا راستہ ہموار کیا جائے اور آنے والے الیکشن میں نواز شریف عمران خان کے مقابلے میں 2023 کا الیکشن لیڈ کرے، کیونکہ فی الحال PMLN اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ PTI کا مقابلہ کر سکے، اور اگر وہ الیکشن کو بعد میں کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ اکانومی کی حالت کچھ بہتر کر سکے۔ خیر، یہ تھی میری انالیسس، اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا، خدا حافظ۔